إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر ایک بنیادی قاعدہ اور اصول جو اسلام کا ہے ہر خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے جانے بغیر، اسے سمجھے بغیر انسان راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر گامزن نہیں رہ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات جو ہے اللہ کی بات ہے، وہ اللہ کی کتاب کی بات ہے. اور سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد یہ تو اچھائی کی بات ہوگی، آگے برائی کی بات ہو رہی ہے. سب سے بدترین چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، محدثات ہے، نئی نئی چیزیں ہیں. اور بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی کی بنیاد پر انسان جہنم میں جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل ایک حدیث کے اندر بیان فرما دیے، اور ہر خطبہ جمعہ میں یہ بیان کیا کرتے تھے. کیونکہ دیکھیے ہمیشہ حق اور باطل کو پہچاننے کی ضرورت پڑتی ہے. انسان حق پر ہے تو حق کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی اسے، اور ساتھ ہی ساتھ حق کو توڑ دینے والی چیز، حق کو ختم کر دینے والی چیز، باطل میں ڈال دینے والی کون سی چیز ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہا بدترین چیزیں جو ہیں وہ محدثات ہیں، بدعت ہے، خرافات ہے، دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو گڑھ لی گئی ہیں دین کے نام پر، وہ ہے گمراہی کا سبب ہے. دراصل اس خطبہ جمعہ میں ایک بنیادی چیز بتانا مقصود ہے جو آج پہلے سے یہ معاملہ چلتا رہا ہے، لیکن آج خصوصاً مسلمانوں کے مابین، مسلمانوں کے عقیدے سے، مسلمانوں کا جو اصل مشن ہے، مشن اور اصل ٹارگٹ ہے، اس سے انسان کو، مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے ایک ایسی پلاننگ یا ایسی فکر عام کی جا رہی ہے کہ انسان دین اسلام پر باقی نہ رہ سکے. تو جس کو فکر ہے، جسے اسلام کی نعمت کی قدر ہے، اسے جاننا چاہیے کہ یہ جو افکار چل رہے ہیں، کیا ہم ان افکار کے شکار تو نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارا اسلام ہم سے چھین سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے ہمارا ایمان ان کی بنیادوں پر، ان اعمال کی بنیاد پر، ان سوچ اور عقیدے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے، ہمارے اندر سے ایمان چھین لے گا، مومن نہیں بچے گا. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. بہت بنیادی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ضابطہ دے دیا، یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ ہے. کہا کہ ہرگز کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، کسی بھی صورت میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے یہود و نصارہ کس سے؟ مسلمانوں سے. یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگو، تب جا کر کے وہ خوش ہوں گے. معلوم ہو ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اصل
مسلمانوں کو یہودی بنانا، نصرانی بنانا، اپنے جیسا بنا دینا۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ ان کا ٹارگٹ ہے، ان کا ٹارگٹ ہے، لیکن ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے اللہ نے آگے بیان کر دیا۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کا ٹارگٹ تو ہمارے خلاف ہے، یہ واضح ہو گیا، اور یہ یقین ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں کہ یہ دشمن ہمارے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک لگے رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر کے ان کا دین قبول نہ کر لیں۔ یہ دشمن اپنے مشن پر لگے ہیں، اللہ نے یہ بیان کر دیا۔ آگے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، کہیں اور سے ہدایت طلب کریں گے وہ ہدایت نہیں ہوگی، وہ ہدایت کے نام پر گمراہی ہوگی۔ تو آپ جان لیں اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی آپ بتا دیجئے لوگوں کو ہدایت اگر چاہتے ہیں تو جو اللہ کی طرف سے آسمان سے ہدایت آئی ہے اس کی تم پیروی کرو، وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وارننگ ہے نا، ہدایت تو کیا ہے؟ آسمان سے جو آئی ہوئی چیز ہے وہ ہدایت ہے، اس کی پیروی کرنا ہے۔ آگے وارننگ ہے، اگر تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، مشرکین کی پیروی کرو گے، ان کے مشن پر چلو گے، ان کے افکار اڑائے ہوئے افکار پر تم چلو گے، چلنے کی کوشش کرو گے، یا اس کو اپنا راہ اور مشن اور صراط مستقیم سمجھ کر کے یا ہدایت سمجھ کر کے اس پر چلو گے، فرمایا بعد الذی جاءک من العلم، کب تمہارے پاس علم آ گیا، ہدایت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آ گیا ہے، اس کے باوجود تم اگر ان کی پیروی کرو گے، یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو یاد رکھو حق واضح ہو جانے کے بعد حق کی اتباع کرنے کے بجائے ان کی راہ پر چلو گے، ان کے روش پر چلو گے، تو یاد رکھو تمہارا پھر اللہ مددگار نہیں ہوگا، تمہارا ولی نہ ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ اس آیت میں آپ دیکھیں غور کرنے کا مقام ہے، یہ آیت ہم سے زیادہ غیر سمجھتے ہیں، کیوں؟ وہ اپنے دشمن کی چالوں کو، کمزوریوں کو اچھے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری کمزوری کیا ہے اللہ نے بتا دیا، اگر تم ان کی پیروی کرو گے ہدایت کو چھوڑ کر کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا سپورٹ ملتا ہے، وہ اٹھ جائے گا، تم بے یارو مددگار ہو جاؤ گے۔ یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین جو ہے، یہ اللہ کے جو بھی دشمن ہیں بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ کے دین سے کاٹ دیا جائے، مسلمانوں کا جو رشتہ اللہ سے ہے دین کی بنیاد پر، اس رشتے کو اگر کاٹ دیا جائے تو یہ کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اٹھ جاتی ہے جس سے تو وہ تو عام انسان ہو جاتا ہے، عام لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت خاص نہیں رہ جاتی۔ دشمن جو ہے اس باریکی کو، یہ اس کمزوری کی، ہماری یہ کمزوری ہے، اگر ہم اس کمزوری پر چلتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد جب تک ہے ہم کامیاب نہ ہو سکے اور نہ ہو پائیں گے، وہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج دیکھیے، آج آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہوتی ہے، لڑائی میدانی جنگ نہیں ہے، فکری لڑائی ہو رہی ہے، ہر ایک کی دماغ سے کھیلا جا رہا ہے، اس کے عقیدے سے کھیلا جا رہا ہے۔ آمنے سامنے کی لڑائی ختم ابھی نہیں ہے فی الحال۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں جب تک مسلمان دین کی بنیاد پر اللہ سے مضبوط رشتہ قائم رکھے گا ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ان کو پہلے دین سے ختم کرو، دین سے دور کر دو، اللہ کی ہدایت سے دور کر دو، یہ خود بخود کمزور ہو جائے گی، مسلمانوں کی کمزوری۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھیے یہ کمزور کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو مشن ہے وہ اپنے مشن پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے گویا بتانا چاہتا ہے دنیا میں انسان آیا ہے تو حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ جاری رہے گی، قیامت تک یہ حق اور باطل کی لڑائی جاری رہے گی۔ آج طرح طرح کے افکار عام ہوتے رہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کسی کو غلط کرتا دیکھو تو غلط پر نکیر نہ کرو، ہر کوئی آزاد ہے، جو جس منہج پر، جس عقیدے پر، جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو اسی راہ پر چھوڑ دو، کسی کو کوئی نصیحت نہ کرے، ہر کوئی آزاد ہے، اپنے جسم کا، اس کا مالک ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو آزاد پیدا کیا ہے؟ آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، یا کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے انسان کو اور جنات کو پیدا محض اس لیے کیا ہے تاکہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں. اللہ کے غلام ہیں. غلام ہم غلام ہیں تو غلامی کا تقاضا کیا ہے؟ غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم پابند ہیں. اس کے اللہ کے احکام کی, اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہیں آئی ہیں ہم اس کے پابند ہیں, ہم اس پر چلنے کے مکلف ہیں, آزاد نہیں ہیں. گویا آزادانہ جو تصور آج عام کیا جاتا ہے, ہر کوئی آزاد ہے, کل حر, ہر کوئی آزاد ہے. ہم نے کہا جیسا جو چاہے تصرف کرے, جو چاہے زنا کرے, جو چاہے اچھا کام کرے, جو چاہے ایمان اختیار کرے, جو چاہے کفر کی راہ اختیار کرے, ہر کوئی آزاد. اس طرح کی کا فکر لوگوں کے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ عام کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کچھ مسلمان بھی ان افکار کو بڑا روشن خیالی افکار تصور کر کے قبول کرتے ہیں کہ بڑا اچھا تصور ہے. کسی غلط کو غلط نہ کہو, غلط کرنے والے کو غلط نہ کہو, کسی غلطی کو گناہ نہ کہو, اچھائی کو اچھائی نہ کہو, ہر ایک کو اپنی مرضی سے جینے دو. یہ جب تمیز ختم ہو جائے گی تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ افکار عام کرنے کی, اس کے پیچھے جو فلانی ہے سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ صحیح پر ہیں, سارے کے سارے لوگ صحیح, جتنے مذاہب پر چلنے والے ہیں, چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو یا مشرک ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, بدھسٹ ہو, جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں, ہر کوئی جس مذہب پر ہے ہر کوئی حق پر ہے. یہ افکار عام ہوتا ہے اور آج کل عام کی جا رہی ہے, ہر کوئی حق پر ہے. یہ وہ لوگ زیادہ طور پر اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج کے وقت میں, آج کے زمانے میں یہ جو سیاسی نظریہ چل رہا ہے اور یہ جمہوریت کا جو نظام ہے, ہر آئے 5 سال پر الیکشن کا جو دور آتا ہے, اس کی بنیاد پر یہ فکر بڑی تیزی کے ساتھ آپ لوگوں میں عام ہو رہا ہے. اور ہر لیڈر چاہتا ہے سارے کے سارے لوگوں کو ہم خوش کر لیں اور ہم ان کے ووٹ کو حاصل کر لیں. تو کوئی نہ کوئی ایسی سوچ, ایسی فکر عام کرتا ہے کہ لوگوں کو جوڑ لے اپنے سے. تو جب ایک لیڈر آ کر کے کہے کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, سب حق پر ہے, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, سب ہمارے نزدیک برحق ہے. معاملہ بس یہ ہے کہ لوگوں کا طریقہ الگ الگ ہے, لیکن اصل میں پہنچنے کا جو راستہ جو جا رہا ہے وہ راستہ کا اینڈ کہاں ہوگا. الگ الگ راستے تو ہیں, الگ الگ راستے, لیکن جہاں اینڈ ہے وہ اصل کیا ہے, وہ جنت ہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا یہی صحیح ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یاد رکھو اے لوگوں, اس طرح کے افکار عام ہوں گے. اللہ نے بیان کر دیا پہلے سے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو راستہ بتا دیا گیا ہے, اے لوگوں یاد رکھو یہی صراط مستقیم ہے, یہی میرا راستہ ہے, یہی میرا راستہ. اللہ کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ. تو تم کیا کرو, اسی راہ کی پیروی کرو, اسی راہ پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. معلوم ہوا کہ بہت سارے اور بھی راستے ہیں. اللہ کی راہ کے علاوہ اللہ کا راستہ ایک ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول کا جو راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے. کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اللہ کی راہ کی پیروی کرو, اور جو اللہ کے علاوہ راہ ہے, طریقے ہیں, ان کی پیروی نہ کرو. تو کیا ہو جائے گا, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی راہ ہیں وہ سب صحیح نہیں ہے. کچھ راہیں جیل کی طرف جاتی ہے, کچھ راہیں سمندر کی طرف جاتی ہے, کچھ راہیں کہیں ہولناکیوں کی طرف جاتی ہے. دنیا کے اندر بھی مثالیں موجود ہیں. جو مثال دیتے ہیں ان کی دنیا کے اندر بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یہ ہمیں دماغ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے, مثالیں چند ہیں جو سمجھنے کے لیے کافی ہیں. لیکن اللہ نے جو ایک بات کہہ دی ہے, حق کیا ہے, ایک ہے. راہ مستقیم کیا ہے, ایک ہے. وہ کیا ہے, اللہ کی راہ جو کتاب اللہ میں جو ہے, سنت رسول میں جو ہے, وہی راہ صحیح ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راہ ہیں وہ سب ہلاکت کی طرف لے جانے والے, ہلاکت کی طرف لے جانے والے. تو تم ان کی پیروی نہ کرو, یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے. تو کیا سارے کے سارے صحیح ہیں؟ معلوم ہے سارے کے سارے صحیح نہیں ہیں. تو یہ فکرہ اور نظریہ کیوں عام کیا جا رہا ہے؟ ایک تو سیاسی نقطۂ نظر سے, اور سیاست کے پیچھے, اس جمہوریت کے لانے کے پیچھے کون ہے؟ آپ غور کریں گے, اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. یہود و نصارہ ہے, ان کا مشن کیا ہے؟ سارے کے سارے لوگوں کو یہود و نصارہ بنا دینا, یا سارے کے سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا لینا. تو جب یہ فکر عام ہوگی کہ جب سب کے سب صحیح ہیں, تو دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا کیا حاصل,
یہ اسلام پھیلے گا؟ اسلام سمٹ جائے گا. جب سارے کے سارے صحیح ہیں تو اسلام کیوں قبول کرے گا کوئی بھائی؟ جس دین پر ہے، جس دین پر اس کے باپ دادا تھے، اسی دین پر وہ خوش ہے، تو اسلام کو قبول کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ فکرہ عام کرنے کے پیچھے ایک خاص وجہ یہود و نصارہ کا یہ ہے کہ اسلام جو انتشار، اسلام جو پھیل رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جو پھیل رہا ہے، ہم اب تو جہاد نہیں کر سکتے کہ جہاد کر کے ان کو ختم کر دے. کیوں؟ اس سے ہم ہار گئے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ ان کو ایسا کرنا ہے کہ یہ خود اسلام خود سمٹ جائے اور دوسرے لوگ اسلام کی طرف داخل نہ ہو. جب بتا دیا جائے گا کہ سارے کے سارے لوگ حق پر ہیں تو کوئی اسلام کی طرف آنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ تو یہ سازش دیکھیں، کتنی بڑی سازش، کتنی خطرناک سازش. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی باتوں کی وکالت کریں، مسلم لیڈران اس طرح کی باتوں کی وکالت کریں، یہ تصور میں نہیں آ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس چیز کو دے کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، ہدایت کو دے کر کے اور دین حق کو دے کر کے، یہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر، تمام دینوں پر جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، ان دینوں پر اسلام کو غالب کر دے، اسلام کی حکومت ہو، اسلام کا بول بالا ہو. وکفی باللہ شہیدا، اور اسلام کا سپورٹ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے اکیلے. ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے. اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہوگی. اسی لیے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ میری راہ کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں حق تک پہنچنے کے لیے، لنہدینہم سبلنا، ایسے لوگوں کو ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے راستے. اور جو ہدایت نہ مانگے، ہدایت نہ تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑا؟ تو اس لیے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے؟ یہ اللہ پر بہتان ہے یا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مذاہب دنیا کے اندر جتنے پائے جاتے ہیں وہ سب برحق ہیں، کسی کو برا مت کہو. یہ بہت بڑا بہتان ہے یا نہیں اللہ رب العالمین؟ ایک مسلمان کہے کہ دین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ پر بہتان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہاں کہتا ہے؟ اللہ نے تو دین کو نازل کیا تاکہ سارے ادیان کو اس کو غالب کر دے اور دینوں کا خاتمہ کر دے، دینوں کو باطل قرار دے دے. فرمایا اسی لیے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے، اللہ پر بہتان جھوٹی بات منسوخ کرتا ہے جو اللہ نے نہیں کہی. اور کہا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی اسے دعوت دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی بہتان باندھتا ہے. صحیح بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ حق یہ ہے، باطل یہ سارے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ پر بہتان باندھتا ہے. تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ رب العالمین ظالموں کو، اس طرح کے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. آگے فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پر جو بہتان باندھتے ہیں یا اس طرح کی سوچ اور فکر عام کرتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ٹارگٹ اللہ نے بیان کر دیا. چاہتے ہیں یہ اللہ کے نور، اللہ کی روشنی کو، دین اسلام کی روشنی کو اپنے پھونکوں سے، اپنے منہوں کے ذریعہ اس کو بجھا دے. اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لیکن یاد رکھو یہ کوشش تو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دین کو مٹا دے اپنے منہ کے ذریعہ، اپنے پھونک کے ذریعہ، یا اس کی ایک تعبیر اہل علم کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو افکار عام کرتے ہیں، یہ گڑھتے ہیں اور اپنی زبان سے عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کے ذریعہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام مٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوشش تو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ پورا کر کے رہے گا. اللہ دین اسلام کو مکمل کر کے رہے گا، اور مکمل کیا بھی. دیکھیں کتنی کوششیں لوگوں نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روکنے کے لیے، لیکن اللہ نے مکمل کیا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ ناپسند لگتا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ بات اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے. اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج جو دیکھیے یہ منہوں کے ذریعہ، زبان کے ذریعہ، قلم کے ذریعہ اور تقریروں اور خطبوں کے ذریعہ آج دین اسلام کو جو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، اللہ نے بہت پہلے بیان کر دیا. یہ کوشش کرتے رہیں گے، یہ چاہتے ہیں مٹ جائے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ اپنے زبان کے ذریعہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں، دین کی روشنی کو مٹانا چاہتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان سورج کی روشنی کو اپنے پھونک سے اس کو مٹانے کی کوشش کرے، بجھانے کی کوشش کرے. کیا سورج بجھ سکتا ہے ہمارے پھونکوں سے؟ نہیں بجھ سکتا ہے. تو ایسے ہی دین اسلام بھی نہیں بجھ سکتا. یہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، لیکن ہمیں اپنے اسلام کی فکر کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ایمان لاتے ہیں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. جو ایمان تو لے آئے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، ظلم سے، شرک سے، کفر سے پاک رکھا. أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، امن دنیا میں بھی اور آخرت میں. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. معلوم ہوا کہ جو ایمان تو لایا، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کی سیکورٹی نہیں دی، ایمان کی حفاظت نہیں کی. پیسہ تو کمایا، بہت کچھ پراپرٹی تو بنایا، لیکن یوں ہی فضولیات میں، حرام کاموں میں، اسراف میں گنوا دیا. تو کیا اکٹھا کیا ہوا؟ اچھے کاموں میں بھی نہیں لگایا، تو کیا اکٹھا کیا؟ تو ایسے ہی ایمان کو حاصل کرنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کی سیکورٹی کی ضرورت ہے. کیوں؟ ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں بہت ساری ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور جو راستے ہیں اس کی پیروی نہ کرو. وہ اور راستے، بہت سارے راستوں کا ذکر کیا. معلوم ہوا جو حق ہے وہ ایک ہے، اور جو باطل ہے وہ انیک ہے، کئی ایک ہے. اگر ہم الرٹ نہ رہے تو ہم مبتلا ہو جائیں گے باطل میں. اسی لیے انسان دعا کرتا ہے، ہر نماز میں دعا کرتا ہے، ہر نماز میں حق کی اتباع کی دعا کرتا ہے، اور باطل سے بیزار رہنے اور باطل سے دور رہنے کی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، ہر نماز میں، ہر رکعت میں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. کون صراط مستقیم؟ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم وہ ہے جس راہ پر چلنے کی وجہ سے تو نے لوگوں پر انعام کیا، نعمتیں نازل فرمائی. نبیین پر، نبیوں پر، صدیقین پر، سچے لوگوں پر، شہیدوں پر نعمتیں نازل کی، اور صالحین پر. تو جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، اچھے اور صالح لوگوں کا جو راستہ ہے وہی کیا ہے؟ صراط مستقیم. وہی صراط مستقیم. آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم تو ہدایت کی دعا تو مانگ لیے، اب ہدایت کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ گمراہی. صراط مستقیم جو ہے اچھے لوگوں کا جو راستہ ہے، نبیوں کا، صدیقین کا، صالحین کا جو راستہ ہے، اس راستے کو جو توڑ دیتا ہے راستہ، وہ کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں کہ اے اللہ اچھے راستے پر چلانا، صراط مستقیم پر چلانا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان راستوں پر نہ چلانا جن راستوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ کا غضب حلال ہو گیا، غصہ حلال ہو گیا، عذاب حلال ہو گیا. وہ کون ہے؟ یہودیوں کو. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلانا، گمراہوں کے بھی راستے پر نہیں چلانا. اور گمراہوں سے ہم مراد کیا ہے؟ نصارہ مراد. اور ایک بات مفسرین کرام میں بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے جو اہل کتاب تھے، یعنی یہودی جو تھے اپنے زمانے میں بھی اور آج بھی یہودی علم والے ہوتے ہیں، ان کے پاس کتابوں کا علم ہوتا ہے، آسمانی کتابوں کا علم ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر کے سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں گویا اے اللہ ہمارے پاس علم آ جانے کے بعد ہمارے اندر سرکشی نہ پیدا کرنا کہ ہم جاننے کے باوجود بھی حق کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علم آ جانے کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے. اس سے علیحدگی یا حق کو ٹھکرانا یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو نصارہ کا جو طریقہ تھا، وہ جہالت کے باوجود بھی عبادت کرتے تھے.
علم نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، اب اللہ کی بندگی کیسے کی جانی چاہیے، اللہ کی بندگی ویسے ہی کی جانی چاہیے جیسا اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کی مرضی سے جب عبادت کرے گا تو عبادت اللہ قبول کرے گا. جو اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت نہیں وہ اللہ ریجیکٹ کر دے گا، رد کر دے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں نماز میں کہ اللہ تو ہمیں بغیر علم کے عبادت کرنے والوں کی راہ پر نہ چلانا، کیونکہ یہ گمراہوں کا راستہ ہے، گمراہوں کا راستہ ہے. تو دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں، ایک طرف تو ہدایت مانگتے ہیں اور ایک طرف باطل سے دوری کی دعا مانگتے ہیں. اے اللہ باطل کی راہ سے میں دور کر دے، باطل کی راہ پر نہیں چلانا، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے، تیرا غضب جن پر نازل ہوا ان لوگوں کا راستہ ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے آج کے اس زمانے میں، اس سماج میں، اور آج کے اس افکار تیزی کے ساتھ عام ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ، اس زمانے میں خاص طور پر جاننے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ایک مسلمان اگر حق کو حق نہیں جانتا ہے، باطل کو باطل نہیں جانتا ہے، وہ مسلمان کہاں کا؟ مثال کے طور پر ہم کہیں سود حلال ہے، حلال، اور اللہ نے کہا حرام ہے، تو گویا ہم اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو جو ربانی کلام ہے، اللہ جو سب کچھ جانتا ہے اس کے کلام کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اپنے عقلوں کی بنیاد پر، اپنے خواہشات کی بنیاد پر، اپنی دنیاوی مفاد کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں. اور اللہ کے کلام کو جھٹلانے والا کیا ہے؟ کافر. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اللہ کے کلام کو جھٹلانے والا، نہ ماننے والا، یا حلال کو حرام ماننے والا اور حرام کو حلال ماننے والا، یہ انسان مسلمان نہیں ہے. تو گویا اگر ہم حق کو حق نہ مانے، حق کو کہیں باطل ہے اور باطل کو حق مانے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مسلمان نہیں بچے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہود کے بارے میں کہا، یہودیوں کے بارے میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، لوگوں نے کیا کر لیا؟ اللہ کے علاوہ کو رب بنا لیا، اللہ کے علاوہ کو رب بنا لیا. تو ایک یہودی سے جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی، کیا وہ جو حلال قرار دے دیتے تھے تو تم اس کو حلال مانتے تھے یا نہیں؟ اور جس کو حرام قرار دے دیتے تھے تو اس کو حرام مانتے تھے یا نہیں اللہ کے مقابلے میں؟ تو کہتے ہاں ہم تو ایسا ہی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو رب بنانا ہوا، حلال اور حرام کرنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اب کوئی انسان وہ کام کرنے لگے تو گویا وہ رب بن گیا، اپنے آپ کو رب بنا لیا، اس لیے وہ یہ کام کرنے بیٹھا ہے. تو گویا دیکھیے یہ بات سمجھ میں رہنی چاہیے، جو حق ہے پہلے اس کو ہم جانیں. وہ کہاں سے جانیں گے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول سے جانیں گے. اسی لیے آج دیکھیے یہ جو خلط مبحث ہے، حق کو باطل سے ملا دینے کی جو سازش چل رہی ہے کہ حق اور باطل میں کوئی تفریق نہ رہ جائے، مٹ جائے، کوئی پہچاننے والا نہ رہے یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ تفریق ختم کی جا رہی ہے انہی سارے افکار کے ذریعے. تو جب یہ ساری تمیز ختم ہو جائے گی اور حق کو حق انسان پہچانے گا ہی نہیں تو حق کو حق مانے گا کیسے؟ حق کو حق مانے گا کیسے؟ تو کیا ہے، سارے کے سارے برابر ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اہل کتاب چاہتے ہیں، یہود و نصارہ چاہتے ہیں تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دے، تمہیں کافر بنا دے. کیوں؟ حسدا من عند انفسکم، انہیں حسد ہے، حسد دین اسلام سے حسد ہے، مسلمانوں سے حسد اور نفرت ہے. اس کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اسلام کی نعمت سے سرفراز ہو گئے ہیں، وہ خالی وہی کیوں نعمت سے سرفراز ہو، انہیں چاہیے ہمارے ساتھ آ جائیں. تو حسد کی بنیاد پر وہ کوشش کرتے ہیں وہ کافر ہو جائیں، مسلمان جو ایمان لے آئے وہ کافر ہو جائیں. من بعد ما تبین لهم الحق، لوگوں کے درمیان حق واضح ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی. تو دیکھیے ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء. اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا، کہا لوگ چاہتے ہیں، یہ کافر لوگ، دشمن لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر ہیں، تو جھگڑا ہی ختم. کیوں؟ ہماری دوستی ہو جائے گی. جب ہم یہودی بن جائیں، نصرانی بن جائیں تو ان کی ہمارے سے دشمنی کیا ختم، دشمنی ختم، دوستی ہو جائے گی. پھر کہا اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح کافر بن جاؤ تاکہ تم اور ہم برابر ہو جائے، برابر، تفریق ختم ہو جائے، برابر ہو جائے. اللہ نے آگے وارننگ دی
فلا تتخذوا منهم اولیاء. اس برابری جو آج دنیا کی لالچ میں جو برابر ہو رہے ہو، انسانیت کے نام پر، ملک کے نام پر، قوم کے نام پر، علاقے کے نام پر، آج کتنے نعرے چلتے ہیں. ہم انسانیت کی روح سے سب برابر ہیں. برابر. افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ برابر ہے دونوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ رب العالمین نے کہا کیا تم لوگ اپنے معیار کی بنیاد پر، اپنے افکار کی بنیاد پر یہ چاہتے ہو کہ جو مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں اور مسجد حرام میں جو آتے ہیں حاجی وغیرہ ان کو پانی پلاتے ہیں، لیکن وہ کافر ہے؟ وہ کافر کام کرتے ہیں لیکن اچھا کرتے ہیں. پانی پلانا کسی کو اچھا کام ہے، اور مسافروں کو پانی پلانا یہ اور اچھا کام ہے. اور اس سے بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ مسجد کا دیکھ ریکھ کرتے ہیں. مسجد حرام وہ بھی مکہ والی مسجد، کعبہ والی مسجد دیکھ ریکھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج. ایک طرف کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی خدمت اور لوگوں کو پانی پلانا ایک اچھا کام، دو اچھا کام ہے. اور ایک طرف کیا ہے؟ اللہ نے ذکر کیا کمن آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان لانا اللہ پر اور یوم آخرت پر. کون برابر ہے؟ کون اچھا ہے؟ کون برا ہے؟ لیکن دنیاوی نقطۂ نظر سے انسان جب سوچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جو پانی پلاتا ہے، عبادت گاہوں کا دیکھ ریکھ کرتا ہے، بڑا اچھا انسان ہے. لیکن اللہ نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کیا تم ایسے لوگوں کو برابر قرار دیتے ہو، برابر کر دیتے ہو؟ جو مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ برابر نہیں ہو سکتے. برابر اللہ آگے کہا برابر نہیں ہو سکتے. پھر آگے کہا کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر یوم آخرت پر، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور باقی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دنیا کے اندر ان کو جو کچھ کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا دنیا میں، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اور آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو فکرہ ان کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے سارے لوگوں کو کافر بنانے کا، تو یہ فکرہ اس لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح ہے. کہا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جو ہے یہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو اب کافر کیا چاہتے ہیں؟ اسی دنیا میں جس کو ہم ذلیل کر لیں، جس کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لیں تو ہم کامیاب ہوں گے. لیکن کیا ہے؟ مومن سمجھتا ہے نہیں، ہم اپنے خواہشات کی بنیاد پر نہیں چل سکتے کیونکہ ہم جیل میں ہیں اور جیل میں بڑی سیکورٹی ہوتی ہے. کیا ہم جیل کے باہر قدم رکھ سکتے ہیں؟ جیلر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے. تو کیا ہم دین اسلام میں ہوتے ہوئے غیر دین اسلام کا کام کر سکتے ہیں؟ اور اگر کریں گے، اگر جیسے جیل سے انسان جب بھاگتا ہے تو پولیس اور جیلر کیا کرتا ہے؟ اسے فائرنگ مار دیتا ہے، انکاؤنٹر میں مار دیتا ہے، یا پکڑ کر کے اور سزائیں دیتا ہے. تو ایسے اگر اسلام سے ہم بھاگیں گے، اسلام کو چھوڑ کر کے غیر اسلام کو قبول کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پکڑ لے گا، اللہ پکڑ لے گا. تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی انسان دین اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر کے، یا کہے گا اسلام بھی صحیح ہے، سارے دین بھی صحیح، سب صحیح، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. اور قبول جب نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کے سارے عمل جب اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے، اللہ نے قبول نہیں کیا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور خسارہ کیا ہے؟ جہنم. خسارہ کیا ہے؟ جہنم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے. اے اللہ رب العالمین ہمیں حق کو حق دکھا اور حق کی اتباع کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون